آج ہم پڑھیں گے سورۃ النوح۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ایک عظیم فضیلت کے ساتھ اپنی قوم کے اندر بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، کھلم کھلا بھی دعوت دی۔ جب کھلم کھلا دعوت دی تو جب قوم نے پھر کیا کیا تھا، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی تھیں اور سروں کے اوپر پردے دے دیے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی دعوت ہمارے کانوں سے تک نہ پہنچے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام بلند آواز سے، اونچی آواز سے ان کو دعوت دیتے رہے اور الگ الگ تنہائیوں کے اندر بھی دعوت دیتے رہے۔ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے علم کے مطابق جو ہے جس نے دین کی زیادہ تبلیغ کی ہے وہ نوح علیہ السلام، جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ عرصہ ہے نوح علیہ السلام کی استقامت، ثابت قدمی کہ بار بار ان کو دعوت دینا، جس کو اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا ہے الفاظ کے اندر۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا منہج، مشن کتنا مضبوط تھا، اللہ کو بھی پسند آیا۔ اور شرک کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ جو نوح علیہ السلام سے پہلے 10 قرنیں جو گزر گئی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن جو ہے 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ 10 صدیوں تک جو ہے قوم نے شرک نہیں کیا تھا، امتیوں نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ وہ شیطان نے کس طرح شرکی کی ابتدا کروائی، وہ جس طرح صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، اس نے جو آبا و اجداد فوت ہو جاتے، جو ان کے نیک صالح بزرگ فوت ہو جاتے تھے، ان کی تصویریں شیطان نے وسوسے دلائے، بھائی ان کی تصویریں بنا دو۔ پھر بعد میں جو ان کی نسل آئی ان کو کہا بھائی تمہارے جو بڑے تھے اس سے فیض یاب حاصل کرتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ ان کے سامنے جھکتے تھے، کچھ ان کے آرزویں لگاتے تھے۔ اس طرح یعنی آہستہ آہستہ جو ہے شیطان کیا کرتا گیا، قوموں کے اندر شرک داخل کرتا گیا۔ پھر آخر کار جو ہے وہ شرک کے اندر ملوث ہو گئی۔ قومیں جو ہیں نوح علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ شرک کے اندر ملوث ہوتی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ایک اہم بات بتائی کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف کر دے گا، سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد پھر بخشش طلب کرتے رہو گے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، مسلسل بہترین نعمتوں والی بارشیں نازل فرمائے گا اللہ رب العالمین، اور تمہاری مدد تمہارے مالوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے اور باغات، نہریں بہا دے گا اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ اس قوم کے لیے جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ فضائل موجود ہے۔ اگر استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد مالوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، اور زمینوں سے فصلیں بہترین ہو گئیں گی، نہریں بہیں گی، جو پانی کی جو قلت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، یہ کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو، مِن قبل، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ آ جائے ان کے بعد عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرائے، ایسا نہ ہو کہ ان پر جو ہے دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، اے میری قوم، اب نوح علیہ السلام دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، تم تقوی اختیار کرو، واتونی، اور میری اطاعت کرو۔ سب سے پہلے شرک کے ساتھ تنبیہ کی، پھر تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہوتی رہے۔ یغفر لکم، بخش دے گا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے گا مقرر وقت تک۔ یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے پھر تمہیں مہلت دے گا اللہ رب العالمین، اگر ایمان نہیں لے کے آؤ گے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جس طرح پوری نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی پانی کے اندر ڈبو دی گئی تھی، اللہ کہ وہ جو سوار ہوئے تھے کشتی میں وہ ایمان لے کے آئے اور وہ بچ گئے تھے۔
ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا وقت اذا جا، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ قال رب انی دعوت، فرمایا اے میرے رب، انی بے شک میں نے پکارا ہے قوم، اپنی قوم کو دعوت دی ہے، لیلا و نہارا، دن رات ایک کر کے میں نے ان کو دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی، نہیں زیادہ کیا ان کو دعائی میری دعوت نے، میرے پکارنے، الا فرارا، مگر بھاگنے کو، یعنی میں جس طرح ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ اور ہی زیادہ بھاگتے جا رہے ہیں، اور زیادہ وہ شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا، جب کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ بخش دیں ان کو، جعلوا اصابعهم، تو وہ بناتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذان، اپنے کانوں میں، واستغشوا ثيابهم، اور اوڑھ لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ، یعنی اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا، اور وہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے اصرار کیا گناہوں کے اوپر، شرک کے اوپر ڈٹ گئے، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ کیوں تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا؟ بھئی اگر ہم نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں جو ہے نوح علیہ السلام کی بات ماننی پڑے گی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے ان کو دعوت دی جہارا، کھلم کھلا، ثم انی اعلنت، پھر میں نے ان کو دعوت دی، لہم، ان کے لیے، واسررت، تو ان کو چھپ کر بھی دعوت دی، لہم اسرارا، خوب چھپ کر دینا، یعنی واضح طور پہ کھلم کھلا بھی دعوت دیتا رہا، اور بلند آواز سے دعوت دیتا رہا، اور چھپ کے بھی دعوت دیتا رہا۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا تم استغفار کرو اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ خوب معاف کرنے والی ذات ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمان کو، بارش کو، علیکم تم پر، مدرار، وافر مقدار میں بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْ کو مدد کرے گا تمہاری بھی، اموال، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، بنا دے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے انہارا، نہریں، مَا لَكُمْ، کیا ہے تمہارے لیے، لا ترجون، نہیں تمہیں امید رکھتے، للہ، اللہ کے لیے، وقارا، جو عظمت والی ذات ہے، اللہ کی وقار کی عظمت کا تم خیال کیوں نہیں رکھتے، اس کے بارے میں امید کیوں نہیں رکھتے، جس طرح تم بت پرستی کے بارے میں بڑی امیدیں رکھتے ہو بتوں کے بارے میں، اور اللہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، ہوتا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اطوارا، مختلف حالتوں میں، یعنی پہلے تم پانی کی شکل میں تھے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، گوشت جمع ہوا، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں کس کس مراحل سے گزار کر تمہیں تخلیق کی ہے۔ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ساتوں آسمانوں کو، طباقا، تہبتا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بلند کیا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے، وجعل القمر، اور بنایا چاند کو، فین، ان میں، نوراً، چاند کو نور عطا کیا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا۔ یہاں بھی سمجھے بات، دیکھیں چاند کو نور کا ہے اللہ رب العالمین، نور اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی اپنی نہ ہو بلکہ کہیں سے روشنی اس کو دی گئی ہو، تو اور سورج کو چراغ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے جو سائنس والوں نے ہمیں بتایا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، چاند کو جو روشنی ملتی ہے سورج سے ملتی ہے، اسے سراج، سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کی روشنی دی ہوئی ہے، چراغ ہے، ایک گولا چمکتا ہوا، اس کے اندر جو بھی روشنی ہے، لیکن جو چاند کو روشنی ملتی ہے وہ سورج سے ملتی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو من الارض، زمین سے، نباتا، پیدا کرنا، یعنی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم یعیدکم، پھر لوٹائے گا تمہیں، فیہا، اس میں، ویخرجکم، اور نکالے گا تم کو، اخراج، نکالنا، واللہ، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے ارض، زمین کو، بساطا، بچھونا، لتسلکوا، تاکہ تم چلو، منہا، اس میں سے، سبلن، راستوں پر، فجاجا، کشادہ راستوں پر تم چلو۔ یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اوپر راستے بنائے، پھر ہم آسانی سے چل پھر سکتے، گھوم سکتے ہیں۔